سلیم صافی صاحب، اتنی پذیرائی پاکستان میں ملنا اور دنیا میں، تو کیا اس سے ہم یہ ٹیک اوے لیں کہ عوام کی ترجیحات، عوام کا رجحان بدل رہا ہے گلوبل پالیٹکس میں؟ پاکستان کی عوام کی ترجیحات اور ان کا رجحان بدل رہا ہے؟ نہیں، پاکستان میں ان کی جو مقبولیت ہے وہ ان کے نظریات کی وجہ سے نہیں ہے یا ان کے کام کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ چونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان ہیں تو وہ مسلمان ہونے کے ناطے پاکستانی لوگ اپنے آپ کو ان سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے یقیناً غیر معمولی کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ پہلا کارنامہ تو ان کا یہ ہے کہ ایک مڈل مین ہونے کے باوجود انہوں نے دنیا کے امیر ترین لوگوں کے شہر اور سرمایہ کے مرکز میں میئر بن کر اور اتنی میجارٹی کے ساتھ میئر بن کر اپنے آپ کو منوایا ہے۔ دوسرا، انہوں نے اس وقت کی حکومت کو بھی اور اپنی پارٹی بھی پوری طرح ان کے ساتھ نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے اتنے بڑی مقدار میں ووٹ حاصل کیے۔ تو یہ ان کے دو ایسے کارنامے ہیں کہ جو قابل تقلید ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے۔ لیکن ان کی جو اصل میں جیت، مجھے جو فیکٹر اس میں زیادہ کارگر نظر آتا ہے وہ امیگرینٹس کا ایک ان اناؤنسڈ الائنس تھا جو ان کے حق میں تھا، اور انہوں نے چونکہ امیگرینٹس کے حقوق کی بات کی تھی اور ٹرمپ صاحب اور اس طرح کے لوگ امیگرینٹس کے خلاف لگے رہتے ہیں، تو امیگرینٹس وہ جس ملک کے بھی تھے سب سے زیادہ میکسیکن نے ان کو ووٹ کیا، باقی جو غیر ملکی تھے انہوں نے ان کو ووٹ کیا اور وہ ان کا ریپریزنٹیٹیو بن کے سامنے آ گیا۔ اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جو امریکن وائٹس ہیں ان وائٹس میں انہوں نے کامیابی حاصل نہیں کی ہے، انہوں نے وائٹس نے زیادہ تر دوسرے امیدوار کو ووٹ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا کارنامہ اس لحاظ سے ہیں کہ انہوں نے عوام کے نفس پہ ہاتھ رکھا اور جو کچھ وہ چاہتے تھے انہوں نے ان سے اپنے حق میں ووٹ ڈلوا دیے۔ اور ہیں ظاہری بات ہے کہ اتنے ینگ ایج میں اور پھر نیو یارک جیسے شہر میں پھر وہ اپنی جماعت کا بندہ بھی ان کے مقابلے میں کھڑا تھا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود انہوں نے اتنی واضح میجارٹی حاصل کی۔ تو یہ ان کا کارنامہ ہے۔ یہ باقی انہوں نے اپنا جو ایجنڈا پیش کیا ہے وہ بیسیکلی غریبوں کا ایجنڈا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس پہ عمل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ریما عمر صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی لینا، یہ جو آپ کا سوال ہے سوشلزم کے بارے میں، پہلی بات میرا خیال ہے پاکستان میں جس طرح کی ان کو پذیرائی مل رہی ہے اس میں بھی آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں۔ مختلف لوگ مختلف وجوہات کی بنیاد پہ ان کی جو جیت ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ پرابلم سوشلزم کی جہاں آتی ہے، پاکستان میں کہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیمپیننگ ہوتی ہے، ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے، اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے، لوگ ووٹ کرتے ہیں انفارچونیٹلی، اور envy ہوتی ہے ایک طرح سے آپ کو کہ کاش ہمارے پاس بھی فری فیئر الیکشنز ہوتے، ہماری بھی مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی جو سوشلسٹ ایجنڈا پہ بھی جو کرنا چاہتی ہیں اس پہ کر سکتی فریلی کیمپین، اور لوگوں کے پاس چوائس ہوتی کہ وہ انہیں ووٹ کریں یا نہ ووٹ کریں۔ یہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہم اس سے لے سکتے ہیں پاکستان میں، جو سیکھ سکتے ہیں، کہ ایٹ لیسٹ ہمارے ڈسکورس میں جو لوگ ہنستے ہیں کہ سوشلزم کا دور ختم ہو چکا ہے، سوشلسٹ پالیسیز کی کوئی ریلیونس نہیں رہی، ایٹ لیسٹ ہم اپنے ڈسکورس میں واپس لے کے آئیں ان سب باتوں کو، کیونکہ ایک طرح سے اتنا کیپچر ہو گیا ہے کہ ہم اپنی امیجنیشن میں بھی اب نہیں سوچ سکتے کہ ویلفیئر یا سوشلزم، اور یہ اس طرح کا ریما یہی جو آپ بات کر رہی ہیں عمر نے ایگزیکٹلی یہی کہا، ان کو نظر آتا ہے کہ عملی طور پر ان کو کہیں، لیکن وہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اتنی کوئی خوفناک بھی ان کی پالیسیز نہیں جو ہم کہیں کہ وہ امیر لوگوں سے نفرت کرتے ہیں یا نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ٹیکس کرنا جو لوگ اتنے بلینز میں کماتے ہیں، میرا نہیں خیال آپ اس کو نفرت کہہ سکتے ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے ڈسکورس میں بات چیت واپس لے کے آئیں تاکہ ہم بھی آرگیو کر سکیں ایسے معاملات پہ، یہ نہ سوچیں بس ایک ہی آپشن ہے جو ہمارا ملک جس طرح ہماری ریاست جس کو پرسو کر رہی ہے۔ اچھا، ویسے بیفور آئی گو ٹو عمر، بیکاز ان کا کم و بیش جو آپ بات کر رہی ہیں انہوں نے وہ اٹھائی، بٹ آپ نے کہا کہ کسی سیاسی جماعت کا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے عملی طور پر بے شک نہیں اس کے اوپر, لیکن پیپلز پارٹی نے تو الیکشنز میں جانے سے پہلے اپنا پورا مینیفیسٹو بھی لانچ کیا, بلاول نے جا کر ہر جگہ کیمپین بھی کی, لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ. علینا پاکستان میں آپ کو ایک سسٹم ہے, ہم اس کو اکنالج ہمیں کرنا چاہیے, فری فیئر الیکشن نہیں ہوتے, نہ ہی مینیفیسٹوز پہ پالیٹکس ہوتی ہے. یہاں پہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے, وہ چوز کرتے ہیں کہ کس طرح کس کو کتنا فری موقع ملے گا کیمپین کرنے کا, اور لمٹس وہ طے کرتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں ایک انوی ہوتی ہے, کیونکہ اس طرح کا اگر اپرچونٹی دی جائے تو ہم بھی دیکھیں کہ پاکستانی عوام جو ہے سچ میں وہ کس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کس طرح کی پالیسیز کو سپورٹ کرتے ہیں. جی عمر چیمہ صاحب یہ بول رہے تھے کہ پریکٹیکلی ابھی بھی ان کو نہیں لگتا کہ سوشلزم کی گنجائش ہے پاکستان کے اندر. چیمہ صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں علینا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشلزم جو ہے وہ کیپٹلزم کی اصلاح کے لیے تو بہت اچھا نظام ہے کہ آپ یہ بتاتے رہیں کہ کیپٹلزم میں فلاں پرابلم ہے. سوشلزم بذات خود کو اتنا پریکٹیکل نظام نہیں ہے. اور آپ مجھے بتائیں نا, یعنی کہ ہم باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں, کارل مارکس جو ہے انہوں نے بھی مسائل بیان کر دی ہے کہ جو ایک کیپٹلزم ہے یا انڈسٹریلائزیشن ہے, اس کی وجہ سے جو انیکوالٹیز آئی ہیں, یا جو ایک کیپٹلسٹ ہے اس کے پاس جو ایک میجر اماؤنٹ اس کے پاس جا رہی ہے, لیکن اس میں یہ کوئی حل نہیں آیا. اور اس میں یہ بھی ذکر نہیں آیا کہ کیپٹلزم کے نتیجے میں جو اوور آل گروتھ ہوئی, جو پراسپیرٹی آئی, اس کا ذکر اس میں نہیں ہوتا, وہ مسنگ ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں جو جتنی بھی سوشل ڈیموکریسی ہیں, اگر یورپ کی بھی دیکھ لیں, ان کا دو طریقے ہیں ایک میئر کرنے کے. ایک یہ ہے کہ اکنامکلی وہ آؤٹ پرفارم کر رہی ہیں یا انڈر پرفارم کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو ابھی تو جو ناروے والے ہیں ادھر ویلتھ ٹیکس ہے وہ ختم کر رہے ہیں, پہلے ادھر تھا, یعنی کہ ابھی ان کی جو الیکشن کمپین ہے ادھر یہ آ رہا ہے. سوئٹزرلینڈ میں یہ چیزیں آ رہی ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے, یہ بڑا چیلنج ہے, چیزیں اتنی آسان نہیں ہے. یہ اسی طرح کہ جیسے آپ کمبل لیتے ہیں, کوئی سرپٹ لیتے ہیں, ایک منٹ اب آپ اس کا جواب بھی لیں گی, میں آف کورس لوں گی. چیمہ صاحب آئی تھنک آپ کا پوائنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ویل اسٹیبلشڈ. جی ریما عمر صاحبہ. جی علینا دیکھیے, ایک گلوبل سسٹم ہے, مختلف ممالک اکانومیز آپس میں جڑی ہیں, تو اگر ہم ایک ویو دیکھیں گے سوشلزم کا, تو جس طرح کے مسائل عمر بیان کر رہے ہیں شاید وہ نہ ہو. دوسرا, عمر نے بات کی جس میں ہیومن ڈیولپمنٹ کہاں ہے. آپ بہت سی کیپٹلسٹ اکانومیز میں دیکھتے ہیں اوور آل جو آپ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ شاید بہتر ہوں گے, لیکن واٹ اباؤٹ ہیومن ڈیولپمنٹ؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ اس پورے سسٹم میں, اور زہران ممدانی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ کیپٹلزم اوور آل اس کو کنڈیم کرتے ہیں, وہ پروگریس کو کنڈیم کرتے ہیں. بیسک 3-4 چیزیں ہیں, اور انہوں نے اس کا ایک پلان بھی دیا ہے کہ وہ کس طرح پیسہ ریز کریں گے اس کے لیے. پاکستان میں بھی اس کی گنجائش ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ ہم پوری طرح سے ڈیناؤنس کر دیں گروتھ کو, ہم انڈسٹریز جو ہیں ان کو ڈیناؤنس کر دیں, لیکن میں کہہ رہی ہوں کوئی گنجائش ہوتی ہے. ایک لیونگ ویج, ایک ڈگنیفائڈ زندگی, ایک بیسک آپ کو جو آپ کو ضروریات ہیں اس کے لیے ریاست آپ کی مدد کرے, اور اس میں جو لوگ بہت زیادہ کما رہے ہیں ان کو ٹیکس زیادہ کرے. اس میں کیا برائی ہے؟ میرے خیال سے پروگریسو ٹیکسیشن اسی کو کہتے ہیں. ایکوالٹی کی بات ہے کہ جو جتنا زیادہ کمائے گا وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ٹیکس بھی دے گا. لیکن ہمارے پاکستان میں یہ جو آپ سوال کریے کہ کیوں اتنا ریلیٹ کیا جاتا ہے, میرے خیال سے مذہب کو ہم محدود کر دیتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں, اس لیے ہم زیادہ ان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کو ہم بہت, میں پلیز اگر یہ مکمل کر لوں ایک چیز اپنی بات, ہم اس کو بہت ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے, آپ سمجھتے ہیں مسلمان ہیں تو آپ ان کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں, لیکن اور بھی کئی معاملات ہیں. مجھے ایک صرف ٹاک شو کا کلپ یاد آیا کہ جب یہ زیک گولڈ سمتھ اور صادق خان کا الیکشن تھا, 2016 کا میئر کا الیکشن تھا, تو اس وقت نون لیگ یہاں پہ بڑا بات کرتی تھی کہ دیکھیں عمران خان تو زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین کا حصہ ہیں, وہ تو ایک یہودی ہیں, دوسری طرف صادق خان ہے وہ مسلمان ہیں, ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو اینکر نے کہا آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ وہ نون لیگ کے رہنما تھا, نام نہیں لوں گا میں, انہوں نے کہا بالکل ان کو سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے دیکھا بھی ہے کہ ان کی پالیسیز کیا ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا وہ LGBT گے رائٹس کی حق میں بات کرتے ہیں, آپ کو آئیڈیا ہے؟ اسے نہیں, مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں ہم صرف مذہب سے اپنے آپ کو ریٹ کرتے ہیں, آگے ان کی کیا پالیسیز ہیں, کیا ان کا ویژن ہے, اس پہ کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا. اوکے, ساوی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان اور وہاں کے حالات کی کوئی ایک دوسرے کے ساتھ موافقت نہیں ہے. پاکستان میں جو پارٹیاں سوشلزم کی دعویدار بھی ہیں, عملاً انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. پیپلز پارٹی مثلاً اپنے آپ کو اگر سوشلسٹ پارٹی کہتی ہے, تو پہلے تو ظاہری بات ہے کہ اس پارٹی پہ سرمایہ دار اور جاگیردار قابض ہو گئے ہیں, اور ان کی پالیسیوں میں
ہمیں اس کی جھلک نظر نہیں آتی. دوسری طرف ادھر پاکستان میں لوگ ووٹ ابھی تک سوشلزم یا کمیونزم یا کیپٹلزم کی بنیاد پہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ سیاسی عصبیت کی بنیاد پہ. مثلا سندھ میں پیپلز پارٹی کو جو ووٹ ملتا ہے تو وہ ووٹ ان کو سوشلسٹ ہونے کی وجہ سے نہیں ملتا. اسی طرح پرفارمنس کی بنیاد پہ بھی نہیں ملتا. آپ اس کی مثال لے لیں ہمارے خیبر پختونخوا کی، کہ وہاں پہ باوجود پور پرفارمنس کے پی ٹی آئی کو عمران خان کی شخصیت یا اس کی وجہ سے ووٹ پڑتی ہے. تو یہاں پہ ووٹ ڈالنے کے لوگوں کے وہ معیارات بھی الگ ہیں، اور یہاں کے پولیٹیکل پارٹیز کی سیاست بھی الگ ہے. کہ پہلے تو ظاہری بات ہے کہ جس طرح ریما نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے رول کے بعد ہمارے الیکشن میں یہ فیکٹر زیادہ تر شخصیت پرستی اور قوم پرستی اور علاقہ پرستی اور کسی شخصیت کی سحر اور اس طرح کی چیزیں میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. عمر چیمہ صاحب کنکلوڈنگ کامنٹس. علینا دیکھیں جس طرح صافی صاحب نے بات کی نا کہ وہ سوشلسٹوں کی بات کر رہے تھے کہ وہ بھی اپنی کاز کے ساتھ مخلص نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی کاز کے ساتھ مخلص نہیں ہے. وقت کے ساتھ ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ چیزیں پریکٹیکل نہیں ہیں. کہنے میں بہت اچھا لگتا ہے، بڑا بڑا ایک کول لگتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کریں، لیکن ان کو ایک پریکٹیکل ورلڈ اس سے بڑی ڈیفرنٹ ہے. آپ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں، لیکن جو ٹیکس والے لوگ ہیں ان کا یعنی کہ ان کی لائلٹی اپنے پیسے کے ساتھ ہے، وہ باقی کیا اور چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو زہران جو بات کر رہے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ بات نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی باتیں ہوتی آئی ہیں. اصل میں پرابلم یا اس پہ جو کمی آئی تھی وہ اسی وجہ سے آئی تھی کہ اس کا جو عملی پہلو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو اس میں بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ کیا یہ کر پائیں گے. اگر وہ کر پاتے ہیں تو یہ واقعتاً بہت بڑا انقلاب ہوگا. اگر وہ نہیں کر پاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل اپرچونزم ہے. آپ نے لوگوں کے مسائل یا ان کی دکھ کی رگ پہ ہاتھ رکھا، آپ نے ووٹ لیے، آپ نے ان کو یہ یقین دلایا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا، لیکن مسئلہ ادھر کا ادھر ہی برقرار ہے. ٹھیک ہے جی.